سورہ یاسین آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں جہنمیوں کے احوال کا تذکرہ تھا، جنہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو، اے گناہ گارو، آج کے دن تم دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ وعدہ یاد دلائے گا کہ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو بڑا نہیں ماننا، بتا دیا تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں تم نے اس کی اطاعت کی، کیوں میری نافرمانی کی۔ کچھ لوگ تو مان لیں گے اپنا قصور، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ڈھیٹ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ جو فرشتے لکھتے رہے یہ سب کا سب جھوٹ ہے، ہمارے خلاف لکھتے رہے، ہم نے تو نہ شرک کیا نہ کفر کیا، نہ ہم نے شیطان کی اطاعت کی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے اور انکار کریں گے سب کچھ کا، تب اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو، ان کے اعضاء کو ہم اجازت دیں گے کہ تم بولو اور بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے، اب یہ بیچارے لاجواب ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی بھی عذر، کوئی جواب، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تب اللہ فرمائے گے کہ اب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تو ان لوگوں کی فلاح کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے حضور علیہ السلام کتنے غمزدہ رہتے تھے، آپ کتنے فکر مند رہتے تھے، بار بار انہیں سمجھاتے تھے کہ ان بتوں کے پلے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول، سچا نبی ہوں، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اعتراض کرتے تھے،
کبھی اللہ پر، کبھی اللہ کے رسول پر، اور اعتراض نہیں تھا، اعتراضات ایک لمبی فہرست تھی۔ کبھی یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے تو آگے سے کیا کہتے تھے، یہ تو خود آپ بناتے ہو، یہی وجہ کہ تھوڑا تھوڑا ہمیں سناتے ہو، جتنا بن پاتا ہے اتنا سنا دیتے ہو، اس کے بعد پھر نیا بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہو۔ اگر اللہ کا قرآن ہے تو پھر یہ ایک دم سے کیوں نہیں آتا، اکٹھا کیوں نہیں آتا؟ اور جب آیات کو سنتے تھے، حالانکہ یہ عرب لوگ تھے، اس کے باوجود قرآن کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھے۔ کبھی یہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے کہ کسی مجنوں کا کلام ہے۔ یعنی اللہ کے نبی پر کون سا الزام ہے جو ان لوگوں نے نہیں لگایا؟ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیثیت تھی اس کو واضح فرمایا کہ میرا نبی جو کچھ تمہیں سناتا ہے وہ میرا کلام ہے، اور یہ شعر ہے بھی نہیں، اور پیغمبر کی شان کے منافی ہے کہ وہ شاعر ہو، اس لیے کہ شعراء کی زندگی سب کے سامنے ہے، وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، بلکہ تھوڑا سچ اور زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرا نبی تو صادق الامین ہے، اس نے تو کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس لیے جو کچھ تمہیں سناتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اور ہماری طرف سے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرائیں۔ جن کے اندر عقل ہے، جو عقل کو استعمال کریں گے تو وہ حق تک پہنچ جائیں گے، اور جو لوگ صرف اعتراض برائے اعتراض کرتے رہیں گے تو وہ پھر جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، انعامات گنوائے ان آیات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری خدمت کے لیے ہم نے جانور مویشی پیدا کیے، اور وہ پیدا ہم نے کیے، ان کے مالک تم ہو۔ یعنی جتنے بھی جانور ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گائے اللہ کی ہیں، یہ بھینسیں، اونٹ، یہ گھوڑے سب اللہ کے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ جی میرے 5 گائے ہیں ماشاءاللہ، یہ 10 بھینسیں میری ہیں جی، یہ 2 گھوڑے میرے ہیں جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا، مالک تمہیں بنا دیا، کیا یہ میرا احسان نہیں ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق میں نے پیدا کی تمہارے لیے، اگر میں ان کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے تو تمہیں پھر سمجھ آ جاتی۔ جب ایک اونٹ اپنی اوقات دکھاتا تمہیں، ایک گھوڑا اگر بفر جائے، یہی ایک گائے بھینس اگر بفر جائے، ہم دیکھتے نہیں ہیں بقرعید کے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، 10 بندے پکڑنے والے ہیں اور 10 بندوں سے وہ بھاگ کر جا رہا ہے جی بچڑا، گائے بھاگ کر جا رہی ہے جی، کٹا بھاگ کے جا رہا ہے، اور کتنے بندے زخمی ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ اکٹھے چل رہے ہیں، اور آگے پکڑنے والے ایک بچہ ہے۔ ایک بچے میں کیا طاقت ہے؟ 100 اونٹ اگر چل رہا ہے تو تمہارے حکم سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسخر کر دیا انسان کے لیے، ہماری ڈیوٹی ہے انسان کی خدمت کرنا، تو ہم اس سے اعراض کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو بھی بھلا دیتے ہیں اور پھر غیروں کے در پر جاتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت کے اندر یہ ہمارے کام آئیں گے، فرمایا کہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا وہ مدد کر پائیں گے؟ اور اللہ کے سامنے یہ طالب اور مطلوب دونوں حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا عبادت غیر اللہ کی جو کرتے تھے ان سے بھی، اور جن کی جاتی تھی ان سے بھی، بتاؤ کیوں اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے؟ تو جو اللہ کے مقرب ہیں، جیسے کوئی فرشتے ہیں یا کوئی جنات ہوں گے یا کوئی ولی ہوں گے، کوئی نبی ہوں گے، جو لوگ ان کی پرستش کرتے تھے وہ صاف صاف انکار کر دیں گے، اے اللہ ہم تو خود
تیری وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، ساری زندگی لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں عقیدہ سمجھا دیا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کے قریب نہیں آتے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کے دور کے اندر بھی شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور بدعات رسومات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ظلمت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن ایک نور ہے یا نہیں؟ نور کے ہوتے ہوئے انسان پھر وہ ظلمت کے اندر پڑا رہے، اس سے بڑے جہالت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا آپ علیہ السلام کو شعر، وما ينبغی لہ، اور آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے شعر و شاعری۔ ان هو الا ذکر، یہ نہیں ہے مگر نصیحت، وقرآن مبین، اور قرآن ہے بیان کرنے والا، لینذر، تاکہ اللہ کے نبی ڈرائیں، من کان حیا، اس کو جو جان رکھتا ہے، جو حی ہے، جو زندہ ہے، ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی کہ عذر وہ پیش نہ کر پائیں، حجت پوری ہو جائے۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعاما، مویشی، فہم لہا مالکون، پس یہ ان کے مالک ہیں، وذللناہا لہم، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ان کے، فمنہا رکوبہم، پس ان میں سے بعض ان کی سواری ہے، ومنہا یأکلون، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، سواری کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان کے اندر، ان جانوروں کے اندر اور بھی بڑے فائدے ہیں، وَمَشَارِب، اور پینے کے گھاٹ، افلا یشکرون، کیا پس یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا دیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ یہ مدد کیے جائیں، یعنی کوئی مشکل پڑے گی تو یہ ان کے کام آئیں گے۔ لا يستطيعون نصرهم، یہ ان کی مدد اور نصرت کی طاقت نہیں رکھتے، وهم لهم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے ایک لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے، یعنی کہ یہ ان کے کام نہیں آ سکتے لیکن انہوں نے وہاں پر رش لگا رکھا ہے۔ فلا يحزنك قولهم، پس آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، اس کو جس کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور اس کو بھی جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بارے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے شعر سکھایا بھی نہیں، وما ينبغی لہ، اور آپ کی شان کے لائق بھی نہیں، اس لیے کہ سورہ شعراء کے اندر ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں، شعراء کے پیچھے چلتے ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ وادیوں کے اندر ایسے بھٹکتے رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں، یعنی کہ ان کے اللہ نے مذمت فرمائی کہ یہ اچھا طبقہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کچھ ایسے ہیں جو پکے ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہی آیات پڑھ کر سنائی کہ دیکھو تم بھی تو شاعر ہو، اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ شعراء تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بھٹکتے رہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو آپ بھی تو شاعر ہو۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یار پوری آیت تو پڑھو، آپ نے تو آدھی آیت پڑھی ہے، آگے جو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
مگر وہ شعراء جو مومن ہیں، وعامل الصالحات اور اچھے عمل کرتے ہیں، تو میرا تذکرہ تو الگ ہے بھائی، میں تو ایمان والا ہوں۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا مبارک ممبر عطا فرماتے تھے حسان بن ثابت کو، اور فرماتے تھے کہ اب ممبر پر بیٹھو اور میری شان سنو، میری ناز سناؤ، میری تعریف کرو، سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہاری تائید جبرائیل امین کرے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے شاعر ہیں، یہ عام نہیں ہے، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ یعنی کہ آج کل نا جو نعت خوانی ہوتی ہے، تو آج کل تو جو اس قسم کے نعت خوان ہیں جو پیشہ ور قسم کے ہیں، یعنی ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے کمانا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے۔ یعنی مقصد کمانا نہ ہو، مقصد آخرت کمانا ہو، دنیا کمانا مقصد نہ ہو۔ تو اتنے پیسے دو، پہلے پیسے دو، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے تو اتنی دیر تک پڑھیں گے، اور ہمارے لیے کھانے میں یہ ہونا چاہیے، اور جب ہم آئیں تو سٹیج پر پھر کسی اور کو موقع نہ ملے، جب ہم آئیں گے ہم پھر انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، اور جب آئیں گے فوراً پھر ہمارا نمبر ہو، پھر فوراً واپس چلے جائیں گے۔ یعنی ایسی ڈیمانڈ۔ پھر جو نعت خوان آج کل کے دور میں جو نعت خوان ہیں، یہ نعت کم پڑھتے ہیں اور ڈرامہ زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہاتھ کھڑا کر کے بولیں جی، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں جی، بھئی یہ نعت سنا رہے ہو، کوئی ایکٹنگ کروا رہے ہو؟ بھئی جب آپ نے اگر پڑھنی ہے، اچھی پڑھو گے تو منہ سے خود بخود نکلے گا سبحان اللہ، یہ نہیں نکلے گا۔ اب میں جو آپ کو قرآن کا درس دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں پڑھو جی سبحان اللہ، تو آپ نہیں پڑھو گے۔ تو میں اگر آپ کے سبحان اللہ سنیے تو پھر قرآن بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں جی سبحان اللہ سناتے رہو۔ جب کوئی بات سبحان اللہ کی ہوتی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے دل میں ایمان ہے وہ خود بخود بے ساختہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنا قرآن کا درس دوں تو کہوں جی پڑھیے جی سبحان اللہ اونچے آواز سے، آپ سو رہے ہیں جی اونچے آواز سے کہیں سبحان اللہ، تو یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے۔ اب جو نعت خوان آتا ہے تو عوام پریشان ہوتی ہے، کبھی دائیں ہاتھ اوپر کرو تو ابھی بائیں ہاتھ اوپر کرو، تو ابھی دونوں ہاتھ اوپر کرو، تو ابھی ایک دم اکٹھے آواز سے میرے ساتھ پڑھیں جی۔ تو یہ ایکٹنگ ہے۔ جو اصل نعت خوانی تھی وہ تھی جو حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے، جن کی تائید جبرائیل کیا کرتے تھے۔ لیکن اپنی خوشی سے دینا یہ ممنوع نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جی میں گیا وہاں پر تو مجمع مرا ہوا تھا جی، کوئی ایک دو پیسہ بھی کس نے آگے نہیں رکھا، یہ بےہودگی بھی تو ہوتی ہے نا۔ یعنی نیت نہ ہو، بغیر نیت کے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، میرے لیے فخر کی بات ہے، اور یہ رب کا انعام ہے میرے اوپر۔ مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، اور آخرت میری اچھی ہو جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ باقی آج خود اگر کوئی دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے نعت پڑھنے والوں کو خود دیا ہے، اپنے ممبر پہ بٹھایا اور نعت شریف سنی، اور سننے کے بعد جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنی کملی عنایت فرمائی، مبارک چادر دیے کہ یہ لو۔ تو دینا برا نہیں ہے، لیکن یوں لٹانا جس طریقے سے ہوتا تھا، وہ کنجروں کو لوگ دیا کرتے تھے، اس قسم کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ بیہودہ ہے، یہ غلط ہے، قابل مذمت ہے۔ اب اس کا رواج بن گیا ہے تو دینے والے بھی خوش ہوتے ہیں اور لینے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے جو نعت شریف تھی وہ ختم ہو چکی ہے، بس صرف ایک نام بچ چکا ہے۔ نعت وہ ہوتی ہے کہ جو گانے کی کٹ پہ بھی نہ ہو، شرکیہ بھی نہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور انسان دل سے پڑھے، اور کوئی شور شرابہ نہ ہو، یہ ہو ہا اور نعرے بازی اور یوں کرو جی ہاتھ اوپر نیچے کرو، ایسا کچھ نہ ہو۔ یقین جانے کہ اگر ایسی نعت کہیں پر مل جائے تو انسان جب سنتا ہے تو پھر بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور نعت سے مقصد بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ شعر و شاعری اللہ کے نبی کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ شعراء اچھے ہوں یا برے ہوں، شعراء تو پھر شعراء ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر 100 میں سے 10 اچھے ہیں تو لوگ 10 کو تو نہیں دیکھیں گے، وہ 90 چونکہ زیادہ ہیں تو اکثر پر حکم لگتا ہے کہ یہ شعراء ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرے نبی پر یہ بات ہو کہ نبی بھی تو شاعر ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میرا نبی جو کچھ تمہیں سناتا ہے
ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہوتی ہے اور قرآن مبین ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت بھی ہمیں سمجھا دی اور اپنے محبوب کو تسلی بھی دے دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جانور مویشی پیدا کیے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، طاقتور ہیں، یہ ہم نے پیدا کی اور تمہیں دے دی، فہم لہا مالکون، مالک تم بن کر بیٹھے ہو، وذللناہا لہم، اور ہم نے ان کو تمہارا مطیع کر دیا، فرمانبردار کر دیا، یعنی بڑے بڑے جانور ہیں۔ اب بھینس ہے، اب ایک انسان کی کیا اوقات ہے بھینس کے سامنے؟ اس کے پاس جاتا ہے اور جو سے دودھ نکالتا ہے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی اونٹ ہے، یعنی بڑے بڑے جانور ہیں۔ اب ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، جب انسان کے ہتھے چڑھا تو وہ بیچارہ بھی انسان سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، انسان کے اشاروں کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بتایا ہے کہ تم انسان کی خدمت پر مامور ہو، تو کیا یہ میرا احسان نہیں ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، کوئی ایک فائدہ ہے؟ منافع، بے شمار فائدے ہیں۔ یہی جانور ہیں، تم ان کے پر سواری بھی کرتے ہو، اس کے بعد پھر یہی جانور ہیں، تم ان کو کھاتے بھی ہو، ان کی کھال اور ان کی اون، بھیڑ بکریوں کی، ان کی ہڈیاں، یہاں تک کہ بھینس کا گوبر تک تو تم چھوڑتے نہیں ہو۔ ہر چیز تمہارے استعمال میں آتی ہے، ہر چیز سے تم نفع اٹھاتے ہو۔ افلا یشکرون، کیا شکر کی توفیق نہیں ہوتی؟ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور بدلے کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ دودھ بھی پیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، جانور پہ سواری بھی کرتے ہو، اور سب کچھ کرنے کے باوجود وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں کو الہ کا درجہ دیتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم ینصرون، کہ برا ٹائم آئے گا تو ان کی مدد کی جائے گی۔ عجیب، یعنی کہ ایک مشرک یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پیر کے ساتھ بنا کے رکھوں گا، کوئی مشکل ٹائم آ گیا تو یہ میری مدد کرے گا۔ حالانکہ جتنے بھی پیر ہیں جو حقیقتاً پیر ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تم بھی اللہ کے سامنے جھکو۔ اب اس وقت جو ہے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ولی بے شمار ہیں، لیکن ایک مقبولیت کی بات ہوتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی قبر کے اوپر ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، جو ان کے نام لیوا ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس قسم کے چمچے پھر رہے ہیں، جو ایسی جھوٹی جھوٹی کرامات جن کو کوئی ایک عقل مند انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یعنی کہ وہ گپے ہانکتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چھوڑو ہیں وہ، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم پیروں کی شان بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہیں، کیا ان کی یہی تعلیمات تھی؟ انہوں نے یوں کر دیا تھا جی، ایسے کر دیا تھا جی، فلاں کر دیا تھا، یعنی کہ جو نہیں تھا وہ مان لیا، اور جو وہ سمجھا کے گئے وہ نہیں مان لیا۔ تو لوگوں کا نا، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کا تصور ان پیر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ شاید جو ہم کرتے ہیں وہ اسی قسم کے پیر تھے، وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے، ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہوں گے۔ ایسی بات کیا نہیں ہے، حالانکہ اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، لوگ ان کو پکارتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غوث پاک ہیں، یعنی کہ وہ مدد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کچھ تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی بھی انہوں نے مدد کی تھی، اللہ کے نبی کی، کچھ کہتے ہیں یہ حضرت علی پاک کی مدد کی تھی، یعنی کہ ان کا جتنا بھی بڑا درجہ ہو، حضرت علی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، وہ اہل بیت ہیں، تو یہ ان کے خون میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی 10ویں نسل پہ جا کے یہ کہہ جی وہ جو میرا وہ پردادا تھا نا جی، وہ مجھ سے مدد مانگتا تھا اور میں بڑا تھا۔ ان کی تعلیمات تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کی بنائی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ وہ جو تھے مسلکن وہ حنبلی تھے۔ کون تھے وہ؟ ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے موحد ہیں، ایسے ہے نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ موحد ہیں الحمدللہ، لیکن جتنے موحد حنبلی ہیں اتنے حنفی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے؟ اس لیے کہ حرمین شریفین پر جب ہم جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ حنبلی ہیں۔ اب ہم حنفی لوگ بھی جاتے ہیں، ہم دیوبندی بھی جاتے ہیں، اور ہم
بریلوی، اہل حدیث، سب جتنے بھی جاتے ہیں وہاں پر ہر بندہ بے شک دیوبندی کیوں نہ ہو، اس کا بس چلے تو وہ کہتا ہے کہ جالی کو ہاتھ لگا کے تھوڑا سا چوم لوں. عقیدت ہے، اس کو ہم گناہ نہیں کہتے کہ گناہ کی بات ہے، یہ نہیں کہ عقیدت ہے، لیکن ہمبلی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا. ہماری فقہ میں جائز ہے ہم اللہ کے نبی کے روضہ پر جائیں، سلام پڑھیں، اور سلام پڑھنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر ہم دعا کریں، اللہ کے نبی سے بات کریں، ہمارے لیے جائز ہے. قرآن کے اندر ہے، 5ویں پارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر یہ آپ کے پاس کوئی گناہ کر کے آ جاتے ہیں اور آپ ان کی سفارش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ بھی استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی اللہ نے اس آیت میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے، میرا نبی اس کے حق میں سفارش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اب بھی زندہ ہیں روضہ پاک کے اندر. اب بھی کوئی بندہ جاتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے کہ رب نے جو یہ فرمایا تھا تو آج بھی تو آپ سنتے ہیں، حیات ہیں، تو میری سفارش کر دینا. یہ نہیں کہ ہم وہاں پر دعا کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم جو موحد ہیں، حنفی، ہم یوں دعا کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کو یوں جھٹک کے کہتے ہیں کہ ادھر اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ان سے نہیں مانگنا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اس مسلک والے تھے، یعنی وہ اتنے سخت تھے کہ وہ ہمیں بھی ڈانٹ دیتے. آج اگر ہوتے تو ہمیں تھپڑ لگاتے کہ کیا کر رہے ہو. آج ان کے پیروکار وہاں پر کھڑے ہیں نا، ان کا طرز عمل دیکھ لیا آپ نے. تو اب کیا کوئی توقع رکھ سکتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو وہ جو کچھ لوگ اب کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جو رائے رکھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ کیا ان کی تعلیمات ہیں وہ ان کو کرنے دیتے؟ لیکن یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حنبلی تھے. یہ تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ مسلکاً وہ حنبلی تھے اور بڑے سخت قسم کے موحد تھے وہ تو. اور وہ کوئی عام پیر نہیں تھے، وہ پیران پیر تھے. اللہ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا تھا. اس وقت کے جتنے بھی اولیاء تھے ان سب کے سردار تھے وہ. مقبولیت کی بات ہے، حالانکہ بغداد شریف کے اندر جو تھے نا، ان کے جو پیر و مرشد ہیں، حضرت جنید بغدادی، یہ ان کو پیر و مرشد ہیں. الحمدللہ میں دونوں کی قبروں پر گیا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی وہ ان کے پیر و مرشد ہیں، لیکن مقبولیت پیران پیر کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جو پیر ہے اس سے زیادہ جو مرید ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے. اور آپ کو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی قبر پہ لوگ جاتے ہوں گے تو یوں جا کے وہ سجدے کرتے ہوں گے، ایسا کرتے ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا تو شاید ایسا ہو، لیکن الحمدللہ جب میں بغداد شریف گیا ہوں، جب میں وہاں پر میں نے زیارت کی تو میں حیران رہ گیا کہ الحمدللہ لگتا یہ تھا کہ ابھی بھی ان کا سکہ چل رہا ہے، اور ان کا اتنا رعب ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ اب بھی جا کے وہاں سجدہ کرے. تو یہ ان کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کا اثر ہے الحمدللہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی نصرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو ان کے جتنے پیر و مرشد ہیں یہ اور یہ سب محضرون، اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے. دوسری تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ یہ جو اس وقت طبقہ ہے مشرکین کا، یہ وہاں پر محضرون، یہ حاضر ہوئے ہر وقت. یعنی کہ یہ رش لگا کے رکھتی ہیں کہ بھی ہمارے پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد، یہ محضرون ہے، جند محضرون. یہ رش لگا کے کھڑے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. اس سے زیادہ آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ عقیدہ میں کیسے سمجھائے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کا در چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پاس جاتا ہے اور امید لگا کر جاتا ہے، یا یہ طمع رکھتا ہے کہ یہ میرے کام آ جائے گا، میری بگڑی بنا دے گا، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی. دیکھیے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس عقیدہ کے. ہماری نمازیں، روزے، ہماری عبادات ہم سب کے سامنے ہیں. آج آ کے ایک عقیدہ ہی بچتا ہے، اگر اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو گئی تو پھر ہمارا بنے گا کیا. تو آج سے عزم کریں جتنی بھی مشکل پیش آ جائے اللہ کا در نہیں چھوڑنا. یہ امتحان کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے.
ایسے نہیں پتہ چلتا. ایسے تو اللہ کا شکر ہے بھی سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں سب کچھ. پھر کوئی بندہ گھر کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے, تکلیف لمبی ہو جاتی ہے, پھر لوگ آ کے مشورے دیتے ہیں بھئی فلاں دربار پہ جاؤ, فلانا بھی گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا. بس اب یہ کہتے ہیں کہ یار چلو چیک کر لیتے ہیں. بس جب چیک کیا تو کام ختم. جب اللہ کو چھوڑ کر گیا تو یہ امتحان میں فیل ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو کچھ لوگ آئے کہ جی آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا ان سے دلیل مانگ لیتے ہیں پہلے, وہ تو خود ہی جھوٹا ہے, اس کے پاس کیا دلیل ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں جو دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا. جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں, اس کے بعد جو بندہ دلیلیں ہزاروں لے کر آئے ہم نے سننی ہی نہیں. جو کہتے ہیں میں دلیل پہلے کہوں تو بھی کوئی معجزہ دکھا, اور میں کوئی ایمان سے فارغ ہو جائے گا. تو جب کوئی مشکل ٹائم آئے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر کسی پر بھی آ جائے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں یہ خاک کے شفا یہ چاٹ لو, فلاں کام کر لو, یہ کر لو, پھر بندہ کہتا ہے جی میرا بندہ مرتا ہے آج مر جائے لیکن زندگی موت کا مالک اللہ ہے, میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. بس یہ بندہ ہو جائے گا پاس. اور جو بندہ کہے گا جی چلو جا کر دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ وہاں جاتے وہ کہتے ہیں جی یہاں کا آپ کو کس نے کہا, وہ جی فلاں جگہ جاتے یہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا, فلاں جگہ جاؤ. اچھا جی مجھے تو کس نے یہاں کا کہا تھا. اب وہ یہاں چھوڑ کے پھر وہاں, اور پھر آخر میں پتہ ہے کیا کہتا ہے, اب کیا صورتحال ہے جی, اب تو یہ اللہ کا آسرا ہے. ہر جگہ منہ مار مار کے آخر میں کیا کہتے ہیں, بس اب تو اللہ کا آسرا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے کہاں چلا گیا تھا. والاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں ہوں آخر میں بھی میں ہوں. جب پہلے ہی میں تھا تو یہاں چھوڑ کر مجھے گیا کیوں. عزم کریں کہ کچھ بھی تکلیف ہو, کچھ بھی مصیبت ہو, لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.